خدا یسوع مسیح کے عظیم اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ آئیے دیکھیں کلام مقدس میں عہد عتیق میں سے استثنا اس کا 26واں باب اور اس کی پہلی آیت سے۔ استثنا کی کتاب 26واں باب پہلی آیت۔ کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے، اور جب تو اس ملک میں جسے خداوند تیرا خدا تجھ کو میراث کے طور پر دیتا ہے پہنچے اور اس پر قبضہ کر کے اس میں بس جائے، تب جو ملک خداوند تیرا خدا تجھ کو دیتا ہے اس کی زمین میں جو قسم قسم کی چیزیں تو لگائے ان سب کے پہلے پھل کو ایک ٹوکرے میں رکھ کر اس جگہ لے جانا جیسے خداوند تیرا خدا اپنے نام کے مسکن کے لیے چنے، اور ان دنوں کے کاہن کے پاس جا کر اس سے کہنا کہ آج کے دن میں خداوند تیرے خدا کی حضور اقرار کرتا ہوں کہ میں اس ملک میں جیسے ہم کو دینے کی قسم خداوند نے ہمارے باپ دادا سے کھائی تھی آ گیا ہوں۔ تب کاہن تیرے ہاتھ سے اس ٹوکرے کو لے کر خداوند تیرے خدا کے مذبح کے آگے رکھے، پھر تو خداوند اپنے خدا کے حضور یوں کہنا کہ میرا باپ ایک ارامی تھا جو مرنے پر تھا، وہ مصر میں جا کر وہاں رہا اور اس کے لوگ تھوڑے سے تھے، اور وہیں وہ ایک بڑی اور زوراور اور کثیر التعداد قوم بن گیا۔ پھر مصریوں نے ہم سے برا سلوک کیا، ہم کو دکھ دیا اور ہم سے سخت خدمت لی، اور ہم نے خداوند اپنے باپ دادا کے خدا کے حضور فریاد کی، تو خداوند نے ہماری فریاد سنی اور ہماری مصیبت اور محنت اور مظلومی دیکھی، اور خداوند کا بھی ہاتھ اور بلند بازو سے بڑی ہیبت اور نشانوں اور معجزوں کے ساتھ ہم کو مصر سے نکال آیا، ہم کو اس جگہ لا کر اس نے یہ ملک جس میں دودھ اور شہد بہتا ہے ہم کو دیا۔ سو اب اے خداوند دیکھ، جو زمین تو نے مجھ کو دی ہے اس کا پہلا پھل میں تیرے پاس لے آیا ہوں۔ پھر تو اسے خداوند اپنے خدا کے آگے رکھ دینا، اور خداوند اپنے خدا کو سجدہ کرنا، اور تو اور لاوی اور جو مسافر تیرے درمیان رہتے ہیں سب کے سب مل کر ان سب نعمتوں کے لیے جن کو خداوند تیرے خدا نے تجھ کو اور تیرے گھرانے کو بخشا ہو خوشی کرنا۔ خدا کے زیادہ کلام کے پڑھیں اور سنے جانے پر ہم سب کے لیے باعث سے برکت ہو۔ تشریف رکھیں، آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں اور اپنے سر کو جھکائیں۔ خداوند آسمانی باپ، میں تیرے شکر گزار ہوں، تیری تعریف تیری ستائش کرتا ہوں۔ تو مہربان خدا ہے، اے جلال اور جلال کے بادشاہ، تیرے شکر کرتا ہوں تیری لازوال قدرت کے لیے،
جو خداوند پاک خدا ہماری زندگی میں جاری ہوتی ہیں، میں تیرے شکر گزار ہوں۔ آسمان کے خدا، تو آج ایک ایک زندگی، ایک ایک جان، بدن اور روح سے مخاطب ہو۔ آسمانی تحریک، تیم اور گائیڈنس بخش، بیان کرنے کا خاصا فضل بخش، یسوع نام میں آمین۔ آج میرا مضمون ہے یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم آزمائشوں پر غالب آتے ہیں۔ یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم آزمائشوں پر غالب آتے ہیں۔ آزمائشیں جو ابلیس اور شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں، اور ان آزمائشوں میں یا آزمائش میں ابلیس انسان کو ہمیشہ خدا کے معیار سے گرانا چاہتا ہے، اور وہ آزمائش تیار ہی اس لیے کرتا ہے، آزمائش پیدا ہی اس لیے وہ کرتا ہے تاکہ خدا کے معیار کے مطابق وہ نہ آ سکے، اور خدا کے اس معیار کو جو خدا کی طرف سے مقرر کرتا ہے اس پر پورا نہ اتر سکے۔ اسی لیے آج میرا مضمون ہے یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم آزمائشوں پر غالب آتے ہیں۔ واضح رہے کہ آزمائشیں انسان کی زندگی میں یوں بھی ہے جیسے ایک امتحان ہے، اور وہ امتحان اس مخصوص انسان کے لیے ہوتا ہے، اور ہر ایک کے لیے الگ تھلگ امتحان ہوتا ہے، اس کے ماحول کے مطابق، اس کے مزاج کے مطابق، اس کے گھرانے کے مطابق، اس کی زندگی کے مطابق۔ تاہم اگر غور کریں تو اب یہ اس پر منحصر ہے کہ وہ اس امتحان میں یعنی آزمائش میں کس انداز سے اس پر پورا اترتا ہے۔ کلام مقدس میں ابھی ہم نے پڑھا ہمیں یہ واضح ہوتا ہے کہ خدا انسان کو اپنی نعمتوں سے آسودہ کرتا ہے تاکہ انسان ان نعمتوں سے استفادہ حاصل کرے۔ آئیے ذرا غور کریں کلام مقدس میں 11ویں آیت، اور تو اور لاوی اور جو مسافر تیرے درمیان رہتے ہوں سب کے سب مل کر ان سب نعمتوں کے لیے جن کو تیرے خدا نے تجھ کو اور تیرے گھرانے کو بخشا ہو خوشی کرنا۔ اب خدا انسان کی زندگی میں نعمتوں کو بھرپور انداز سے جاری کرتا ہے۔ اب نعمتوں میں ہر ایک چیز شامل ہو جاتی ہے۔ آئیے ذرا غور کریں 2 آیت، تب جو ملک تیرا خدا تجھ کو دیتا ہے، اس کی زمین میں جو قسم قسم کی چیزیں تو لگائے، ان سب کے پہلے پھل کو ایک ٹوکرے میں رکھ کر اس جگہ لے جانا جیسے خداوند تیرا خدا اپنے نام کے مسکن کے لیے چنے۔ اب واضح رہے کہ خدا انسان کو نعمتوں سے آسودہ کرتا ہے۔ واضح رہے کہ خدا ہی انسان کے لیے یہ ممکن کرتا ہے تاکہ اس کے لیے نعمتیں جاری ہوں، اور جب وہ نعمتیں جاری ہوں تو وہ جو نعمتیں ہمیں حاصل ہیں نا، ان کے پہلے پھل ہم خدا کے حضور لے جائیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑا امتحان ہوتا ہے۔ جو خدا ہمیں بخشتا ہے، ہم ان کے پہلے پھل جو ہے نا وہ خدا کے حضور، آج اگر غور کریں نا، پہلا پھل فرسٹ فروٹ خدا چاہتا ہے کہ وہ میرے حضور لائے جائے۔ عام طور پر غور کریں تو جو اچھی چیز ہوگی نا، بہت زبردست اور عمدہ چیز ہوگی،
وہ اپنے پیارے کو دے دیں گے، لیکن خدا یہ چاہتا ہے کہ وہ بہت عمدہ چیز جو ہے نا وہ میرے حضور ہو۔ فرسٹ فروٹ، پہلا پھل، وہ چاہے خوراک کی صورت میں ہو، وہ چاہے کسی چیز کی صورت میں ہو، وہ چاہے کسی طرح سے جاندار یا انسانی طور پر اولاد کی صورت میں ہو، غرض خدا تقاضا کرتا ہے انسان سے کہ پہلا پھل مجھے دیا جائے۔ اور کہاں لایا جائے؟ غور کریں ذرا دوسری آیت کا آخری حصہ، ان سب کے پہلے پھل کو ایک ٹوکرے میں رکھ کر اس جگہ لے جانا جسے خداوند تیرا خدا اپنے نام کے مسکن کے لیے چنے، اور ان دنوں کے کاہن کے پاس جا کر اس سے کہنا کہ آج کے دن میں خداوند تیرے خدا کے حضور اقرار کرتا ہوں کہ میں اس ملک میں جسے ہم کو دینے کی قسم خداوند نے ہمارے باپ دادا سے کھائی تھی آ گیا ہوں۔ اب غور کریں، خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم ان پہلے پھلوں کو خدا کے حضور لائیں، لیکن ابلیس ہمارے لیے، شیطان ہمارے لیے ایک بہت بڑی آزمائش پیدا کر دیتا ہے، اور وہ آزمائش یہ ہے کہ ہم پہلے پھل یعنی فرسٹ فروٹ ہم خدا کو نہ دیں۔ جو خدا بخشتا ہے ہم وہ نہ دیں، اور خدا تقاضا کیا کرتا ہے کہ ہم پہلے پھل دیں، لیکن ابلیس ہمارے ذہنوں میں، سوچوں میں، خیالوں میں اس بات کو ڈال دیتا ہے، فٹ کر دیتا ہے کہ بعد میں ہم دے دیں گے، اور وہیں پر آ کر ہماری جو آزمائش ہے نا ہم اس میں ہار جاتے ہیں۔ اور آج ایسے بہت سے، ایک ایسی اس نے اولاد ہوئی تو ابل تو پہلے اولاد ہو ہی نہیں رہی تھی، شادی کو غالباً 11-12 سال ہو گئے تو اولاد نے، اس نے فیصلہ لیا کہ خدا تو مجھے جو بھی دے گا نا میں اسے وہ پہلا پھل، وہ چاہے پہلوٹا ہو یا پہلوٹی ہو، وہ میں تیری حضور، اور وہ ساری زندگی نا تیرے کاموں کو کرے گی یا کرے گا۔ خدا نے اسے بیٹا بخش دیا۔ اس کے بعد ایسا ہوا کہ اس کا دل اتنا مسرور ہو گیا اس بیٹے کے ساتھ کہ وہ اس لفظ کو ہی، اس بات کو ہی بھول گئی۔ اس کے بعد وقت کے ساتھ ساتھ مصروفیات میں وہ بڑھتے گئے اور اولاد ہونا شروع ہو گئی۔ خدا نے رحم کیا، برکتیں جاری ہونا شروع ہو گئی۔ وہ ایک کے متمنی تھے، لیکن خدا نے ایک کی بجائے 4 اور بخش دیے، 2 اور بیٹیاں بخش دی۔ کتنے ہو گئے؟ 4 2 6 اولاد ہونا شروع ہوئی۔ اس کے بعد ایسا ہوا کہ وہی جس کے لیے اس نے اقرار کیا تھا کہ وہ چاہے بیٹی ہو یا بیٹا ہو، وہ خدا کے حضور میں خدا کی خدمت گزاری کے کام، اور خدا بھی یہ چاہتا ہے ہر خاندان سے، ہر گھرانے، اور اسرائیل میں یہ ٹرینڈ تھا اور ٹریڈیشن تھا کہ جو فرسٹ بورن ہوتا وہ خدا کا ہوتا، یعنی پہلوٹا جو ہے خدا کہتا ہے کہ پہلوٹے سارے میرے ہیں۔ اب خدا کے حضور میں خدا تقاضا کرتا ہے، اس نے یہ سوچا کوئی بات نہیں، یہ ہے بڑا صحت مند ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، میں اس کے لیے نا سوچ اس کے ذہن میں آئی کہ یہ عقل مند بھی ہے، بڑا ہی تیز بھی ہے، اور اسی طرح خوبصورت بھی ہے، اس کو خدمت کی بجائے اور کاموں میں لگاؤں گی جہاں سے مجھے پروفٹ ہونا شروع ہوگا، منڈا ہے، کمائی تو میں ہی کھاؤں گی نا۔ اب بہرحال وہ بیمار ہونا شروع ہو گیا، پھر چرچ آف لیونگ کرائسٹ میں آیا۔ اس کے بعد اسے وہ بات یاد آئی جب وہ بے اولاد تھی،
اسے وہ بات یاد آئی کہ یہ وہی ہے جس کے لیے اس نے کہا تھا کہ یہ خدا کے کاموں کو انجام دے گا. اور وہ بڑا روئی. اس کی وجہ کہتی کہ میں اپنے اس بات پر پوری نہ اتر پائے. اس کی وجہ یہ کہ شیطان ابلیس کے ذہن کو گھما دیتا ہے، چکرا دیتا ہے، تاکہ وہ انسان اپنی ضروریات اور اپنے مقاصد کے حصول میں مگن رہے اور اس آزمائش میں وہ ہار جائے. اور واضح رہے کہ آئیے ذرا غور کریں، خدا چاہتا ہے. دوسری آیت، تب جو ملک خداوند تیرا خدا تجھ کو دیتا ہے، اس کی زمین میں جو قسم قسم کی چیزیں تو لگائے، ان سب کے پہلے پھل کو ایک ٹوکرے میں رکھ کر اس جگہ لے جانا. اب کہاں لے جانا؟ اس جگہ جیسے خداوند تیرا خدا اپنے نام کے مسکن کے لیے چنے. اب فرسٹ فروٹ جو ہے، میں نے بتایا کہ وہ کسی بھی نوعیت میں کیوں نہ ہو، وہ اولاد کی صورت میں، وہ چیز کی صورت میں، یا کسی جاندار کی صورت میں، غرض اس کی نوعیت کیسی کیوں نہ ہو، وہ فرسٹ فروٹ خدا کے حضور میں ہو. اور نہیں ہوتے تو وہ ہماری آزمائشی دور ہوتا ہے. اور وہی وہ آزمائش ہوتی ہے جس میں انسان گر جاتا ہے اپنے مقاصد کے حصول میں، اپنی ضروریات کے حصول میں اور اپنے لالچ کے حصول میں وہ گر جاتا ہے. اور ابلیس کے ہاتھ ایک بڑا زبردست کھلونا بن جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کیونکہ خدا چاہ رہا ہوتا ہے، لیکن وہیں پر ابلیس بھی مخالف ہوتا ہے، شیطان بھی مخالف ہوتا ہے، تاکہ ہم وہ پہلے پھل خدا کو نہ دے سکیں. اور نتیجہ نقصانات اور پریشانیاں، دکھ اور تکلیفیں، مسائل. لیکن بائبل یہ بیان کرتی ہے ہمارا خدا جو ہے بہت عظیم خدا ہے، اور ویسا عظیم خدا ہے جس کی مانند کوئی نہیں اور جس کے جیسا کوئی نہیں، اور اس کا گویا ہم ثانی اور ہم پلہ کوئی نہیں. اور کلام مقدس میں ہمیں ملتا ہے. آئیے ذرا غور کریں کلام مقدس میں، رومیو اس کا 10 باب اور اس کی 8ویں آیت. کیونکہ جب ہم خدا کی بات کو مانتے ہیں، اعتقاد رکھتے ہیں، تو خدا ہمیں بھی برکت بخشتا ہے. رومیو اس کا 10واں باب اور اس کی 8ویں آیت. کلام مقدس میں یہ مرقوم ہے، رومیو اس کا 10واں باب اور اس کی 8ویں آیت. یہ لکھا ہے، بلکہ کیا کہتی ہے یہ کہ کلام تیرے نزدیک ہے، بلکہ تیرے منہ اور تیرے دل میں ہے. یہ وہی ایمان کا کلام ہے جس کی ہم منادی کرتے ہیں کہ اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا تو نجات پائے گا. اب غور کریں ذرا 10ویں آیت، کیونکہ راست بازی کے لیے ایمان لانا دل سے ہوتا ہے اور نجات کے لیے اقرار منہ سے کیا جاتا ہے. اب واضح رہے بائبل یہ بیان کرتی ہے. آئیے ذرا 12ویں آیت دیکھیں، کیونکہ یہودیوں اور یونانیوں میں کچھ فرق نہیں، اس لیے کہ وہی سب کا خداوند ہے اور اپنے سب دعا کرنے والوں کے لیے فیاض ہے.
اب غور طلب بات یہ ہے کہ جب ہم خدا پر مکمل اعتقاد اور بھروسہ کرتے ہیں تو یقینی طور پر ہم خدا کی اس مرضی کے مطابق عمل پیرا ہوتے ہیں. جس طرح ابھی اس حصہ میں ہم نے پڑھا، خدا چاہتا ہے کہ ہم پہلے پھل لائیں. ہم جب لے آتے ہیں تو خدا کی بے شمار برکات جاری ہوتی ہیں. اسی طرح جب ہم مکمل طور پر اعتقاد رکھتے ہیں، اعتقاد سے مراد ایمان رکھتے ہیں، تو یقیناً پھر ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ خدا بہت فیاض ہے اور اس کی بے شمار برکات ہماری زندگی میں بھی جاری ہوتے ہیں. آئیے ذرا غور کریں کلام مقدس میں 8ویں آیت، بلکہ کیا کہتی ہے یہ کہ کلام تیری نزدیک ہے، بلکہ تیرے منہ اور تیرے دل میں ہے. یہ وہی ایمان کا کلام ہے جس کی ہم منادی کرتے ہیں. ہم ایمان سے نجات پاتے ہیں، ہم ایمان سے راست باز بھی بنتے اور ٹھہرتے ہیں، اور ہم ایمان سے ہی، ایمان کی بنیاد پر خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بھی کہلاتے ہیں. ہم ایمان سے ہی خدا کی ان فیاض برکات کو جو خدا بخشتا ہے حاصل بھی کرتے ہیں. تو بنیادی بات یہ ہے کہ ہم اور ہمارا ایمان اس بات پر ہوتا ہے کہ جب ہم خدا کی بات کا اطلاق امپلیمنٹ اپنی زندگی میں کرتے ہیں تو خدا کے حضور میں ہم ایسا نہیں ہوتے کہ ہم شکست کھا جائیں. پھر ایسا نہیں ہوتا کہ ہم ابلیس کے ہاتھوں مغلوب ہو جائیں. پھر ایسا نہیں ہوتا کہ اس آزمائش کے دور میں، اس آزمائش کی گھڑی میں ہم پسپا ہو جائیں. بلکہ خدا جو عظیم اور مہربان خدا ہے وہ پھر فیاضی سے بخشتا ہے کیونکہ ہم ایمان رکھتے ہیں. اور غور کریں ذرا کلام مقدس میں 12ویں آیت، کیونکہ یہودیوں اور یونانیوں میں سب، دوبارہ میں پڑھوں گا 12ویں آیت، کیونکہ یہودیوں اور یونانیوں میں کچھ فرق نہیں، اس لیے کہ وہی سب کا خداوند ہے اور اپنے سب دعا کرنے والوں کے لیے فیاض ہے. جو امپلیمنٹ کرتے ہیں نا اپنی زندگی میں، اس کا اطلاق کرتے ہیں، اس کی باتوں کا، اس کے کلام کا، یقینی طور پر خدا جو کچھ اس سے چاہتے ہیں نا وہ پھر بخشتا بھی ہے، وہ پھر دیتا بھی ہے، وہ جاری بھی کرتا ہے. لیکن اہم بات یہ ہے کہ ہم اس کے حضور لا کر آ جائیں اور کہیں کہ خداوند میں آ گیا ہوں. اور مجھے وہ ایک گیت یاد آیا، میں آیا ہوں خدا کے، میں لایا ہوں وجود اپنا. اس کی وجہ جب ہم خدا کے حضور میں آ جاتے ہیں، اس مسکن میں آ جاتے ہیں. اور کیسے آتے ہیں، کس حالت میں آتے ہیں؟ جب ہم خدا کی بات کو مان کر آتے ہیں. اور خدا کی بات کیا ہوتی ہے؟ میرے حضور آؤ. اور کیسے آؤ، کس انداز سے آؤ، اس پر عمل کرتے ہوئے ہم آتے ہیں. تو یقینی طور پر خدا جو فیاض ہے نا وہ ہمیں بخشتا بھی ہے، تو فیاضی کے ساتھ بخشتا ہے. وہ دیتا بھی ہے تو فیاضی کے ساتھ دیتا ہے. وہ جاری بھی کرتا ہے اپنی برکات کو تو وہ فیاضی کے ساتھ بہتات سے بخشتا ہے. اور واضح رہے کہ پھر ہم ناکامی کا شکار نہیں ہوتے. اس آزمائش کے دور میں ہم بھٹک نہیں جاتے، شکست نہیں کھا لیتے، ناکام نہیں ہو جاتے، بلکہ مسیح یسوع کے وسیلہ سے ہم پورا اترتے ہیں. اور بائبل یہ بیان کرتی ہے. آئیے ذرا غور کریں لوکا کی انجیل 30 باب 22 آیت. عہد جدید میں لوکا کی انجیل 30 باب 22 آیت. کلام مقدس میں یہ مرقوم ہے
लूका की इंजील 3 बाब 22वीं आयत, और रूह कुदस जिस्मानी सूरत में कबूतर की मानद उस पर नाजिल हुआ और आसमान से आवाज आई कि तू मेरा प्यारा बेटा, तुझसे मैं खुश हूं। अब गौर करें, हम यीशु मसीह के वसीला से उन आजमाइशों पर पूरा उतरते हैं, उन आजमाइशों पर गालिब आते हैं। अब जब गालिब आते हैं तो हम एक अच्छे बेटे बन जाते हैं आसमानी बाप के, अच्छी बेटियां बन जाती हैं आसमानी बाप के। और वो कहता है, आइए जरा गौर करें कलाम मुकद्दस में बिल्कुल आखिरी सा, और आसमान से आवाज आई कि तू मेरा प्यारा बेटा है, तुझसे मैं खुश हूं। अब उससे खुश होता है आसमानी बाप जो अपनी जिंदगी में कलाम की बात का इत्तलाक करता है। उससे आसमानी बाप खुश होता है जो खुदा की मर्जी को पूरा करता है। और यीशु मसीह पर अगर गौर करें तो बाइबल ये बयान करती है, आइए जरा गौर करें मत्ती की इंजील उसका 4 बाब, पहली आयत। उस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए, और 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उसको भूख लगी। और आजमाने वाले ने पास आकर उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। उसने जवाब में कहा, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी से जीता ना रहेगा बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती। तब इब्लीस उसे मुकद्दस शहर में ले गया और हैकल के कुंगरे पर खड़ा करके उससे कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने तई नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा और वो तुझे हाथों पर उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव को पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना करे। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और दुनिया की सब सल्तनतें और उनकी शान और शौकत उसे दिखाई, और उसने कहा, अगर तू झुककर मुझे सजदा करे तो ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। यीशु ने उसे कहा, आज शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा कि तू खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। तब इब्लीस उसके पास से गौर तलबा कलाम का इतलाक, कलाम को हम अपनी एक्चुअल जिंदगी में लागू करते हैं ना, तो हम यीशु मसीह के वसीला से आजमाइशों पर गालिब आते हैं। और यीशु मसीह हमें और हमारी जिंदगी, बदन, जान, रूह को तकवीयत देता है, वो मावनत करता है, मदद करता है कि हम उन आजमाइशों पर गालिब आए। और मसीह के साथ भी हुआ, और वाज़े रहे, जिससे आसमानी बाप खुश होता है ना, खास बात याद रखें, जिससे आसमानी बाप खुश होता है उससे इस जहान का बाप ना खुश होता, और वो है इब्लीस। और इब्लीस फिर अगर आसमानी बाप उस बंदे से खुश है, उस इंसान से खुश है, तो यकीनी तौर पर ये 100% बात को आप तजर्बा कर ले, उससे इब्लीस ना खुश होगा और उसे हर लम्हा, हर वक्त आजमाने के दर पे होगा। अब मैंने आगाज में बताया कि वो माहौल चाहे कैसा ही क्यों ना वो क्रिएट कर दे,
انسان کے لیے اس کے ماحول، مزاج، عادات اور ضرورت کے مطابق ابلیس اسے آزماتا ہے۔ کبھی بھی ابلیس انسان کو اس کے مزاج، ماحول اور عادات کے برخلاف کبھی آزمائے گا نہیں، کیونکہ اسے پتا ہے کہ اگر اس کے برخلاف آزمائے تو اس نے اس آزمائش میں پورے اتر جانا ہے۔ اس کی نیڈ کے مطابق، اس کی ضرورت کے مطابق، اس کے مزاج کے مطابق، اس کی عادات کے مطابق، اس کے خیالات کے مطابق اور اس کے اطراف کے ماحول کے مطابق ابلیس انسان کو آزماتا ہے۔ اور کیسے آزماتا ہے؟ جب خدا کہتے نا یہ میرا پیارا بیٹا ہے، اس سے میں بہت خوش ہوں، شیطان کہتا ہے اس سے تو خوش ہے، دیکھنا یہی ابھی پھر تو اسی سے ہی ناراض ہوگا۔ کیسے؟ اسے جب آزمائش میں ڈالتا ہے، خدا کے وہ حکم، خدا کی بات، خدا کے کلام، خدا کے الفاظوں کی انسان پاسداری نہیں کر پاتا، خدا ناخوش ہو جاتا، ابلیس پھر خوش ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ وہ اس آزمائش میں ہار گیا۔ لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے جس طرح مسیح، اور غور کر لیں اس پورے متی کی انجیل 4 باب 1 آیت سے، آپ اگر 10ویں آیت کو پڑھ لینا تو اس میں ضرورت، ماحول اور مزاج کا بہت اہم کردار ہے۔ ضرورت کیا ہے؟ نیڈ، بیسک نیڈ ہے، روٹی انسان کی بیسک نیڈ ہے۔ اب غور کریں ذرا 5ویں آیت کو دیکھیں تو ہمیں ملتا ہے عادات اور مزاج کے مطابق، اگرچہ وہ خدا کی صورت پر تھا، بائبل ہی بیان کرتی ہے یسوع مسیح خدا کی صورت پر تھا، مزاج کے بالکل برعکس، تو مجھے سجدہ کر۔ لیکن اب غور کریں 8ویں آیت کو پڑھ لیں تو سجدہ کریں تو، لیکن اہم بات یہ ہے کہ مسیح نے کلام کی نفی نہیں کی۔ اپنے جہاں ہم گیت تو گاتے ہیں، بہت گاتے ہیں، دعا بہت کرتے ہیں، لیکن جب تک ہمارے دل میں، ابھی ہم نے رومیو میں پڑھا کہ کلام کا ہم جب اقرار کرتے اور دل میں رکھتے ہیں نا، ہمارے ہونٹ اور منہ، زبان اور دل میں کلام ہوتا ہے، اس کا اقرار کر کے رکھ لیتے ہیں، تو پھر ہم شکست خوردہ نہیں ہوتے، بلکہ خدا جو فیاض خدا ہے، پھر جو ہم مانگتے ہیں نا خدا بخشتا بھی ہے اور وہ پھر دیتا بھی ہے ہمیں۔ اہم بات یہ ہے کہ جس طرح مسیح کو اور 40 دن اور 40 رات، 40 کی جو ہے نا بائبل مقدس میں بڑی ڈیٹیلڈ سٹڈی ہے، اور 40 کو اگر غور کریں تو ہمیں یہ واضح ہوتا ہے مسیح نے 40 دن اور رات عہد عتیق کے پس منظر میں، موسیٰ خروج 34 باب 28ویں آیت کو پڑھیں تو بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ موسیٰ 40 دن اور 40 رات خدا کے حضور میں اس پہاڑ پر رہا، اور اس میں پھر اس نے نہ کچھ کھایا اور نہ کچھ پیا۔ اور اہم بات یہ ہے کہ جب 40 دن اور 40 رات، یہ بھی ایک آزمائش ہوتی ہے، کھا لے پی لے، یہ ایک آزمائش کا دور ہوتا ہے۔ اور روزہ جو ہے نا ارادی طور پر آپ کے سامنے سب کچھ ہے، آپ کے سامنے سب کچھ چل رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ سب کچھ بند ہو جائے اور آپ کھانے کو بھی نہ دیکھیں، کچن میں بھی نہ جائیں، کچھ بھی نہ کریں، کہ نہیں جی، بلکہ ارادی طور پر وہ آپ کے لیے
از خود ساختہ فیصلہ ہوتا ہے جس میں آپ اجتناب کرتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں، سامنے ہے لیکن آپ اس سے نوش نہیں کر رہے، سامنے پانی پڑا ہے آپ اسے پی نہیں رہے، وہ ارادی طور پر ہے، اور اس میں ہی آزمائش بھی ہوتی ہے۔ بہت اپنے آپ کو ایگزاسٹ سمجھ رہا ہے تو پی لے یا کھا لے، لیکن وہیں پر جب ہمیں یسوع مسیح کی معاونت حاصل ہوتی ہے نا، پھر ہم اس آزمائش میں بھی پورا اترتے ہیں۔ اور بائبل یہ بیان کرتی کہ موسیٰ 40 دن اور 40 رات پہاڑ پر رہا ہے۔ 2015 میں مجھے اتفاق ہوا بلائی علاقوں میں جانے کا، تو وہاں پر میں نے بڑا اچھا ایکسپیرینس کیا کہ آپ کھا پی کر بھی جائیں نا، تو جب آپ اوپر پہنچتے ہیں نا تو آپ کی ہمت جواب دے جاتی ہے۔ آپ کچھ ساتھ لے کر چلیں یا نہ چلیں، آپ خالی بھی ہوں گے نا، صرف آپ کے اپنے وزن سے ہی آپ پہاڑ کو طے کر لیں گے نا، تو آپ اپنے آپ میں محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ میں سے قوت کم ہوتی جا رہی ہے۔ اب غور کریں، اور پہاڑ تو ایسے تھے کہ سیدھے سیدھے، کچھ ایسے بھی پہاڑ ہیں پاکستان میں بھی جو راہیں نہیں بنی ہوئی، بلکہ وہ پہاڑ ایکچوئل پہاڑ ہی ہوتے جس میں نہ راہیں ہیں نہ کچھ ہے، اور اس کو پار کرنا اور طے کرنا، اس پہاڑ کی چوٹی پر جانا خاصا مشکل۔ ابھی گزشتہ روز ہی ایک خبر آئی کہ اس میں کوئی پیما پر پہنچنے والے ختم ہو گئے، نہیں کراس کر پائے۔ اب اگر غور کریں تو موسیٰ پہاڑ پر گیا، اس کے بعد ہر روز نیچے نہیں آیا، بلکہ 40 دن اور 40 رات وہیں پر رہا ہے، اور جب نیچے آیا ہے خدا کی حضوری سے، تو میرے ساتھ دیکھیے گا خروج کی کتاب اس کے 34 باب، اس کی 29ویں آیت یہ لکھا ہے، اور جب موسیٰ شہادت کی دونوں لوہیں اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے کوئی سینہ سے اترا آتا تھا، تو پہاڑ سے نیچے اترتے وقت اسے خبر نہ تھی کہ خدا ان کے ساتھ باتیں کرنے کی وجہ سے اس کا چہرہ چمک رہا ہے۔ اور جب ہارون اور بنی اسرائیل نے موسیٰ پر نظر کی اور اس کے چہرے کو چمکتے دیکھا تو اس کے نزدیک آنے سے ڈرے، تب موسیٰ نے ان کو بلایا، اور ہارون اور جماعت کے سب سردار اس کے پاس لوٹ آئے، اور موسیٰ ان سے باتیں کرنے لگا، اور بعد میں سب بنی اسرائیل نزدیک آئے، اور اس نے وہ سب احکام جو خداوند نے کوئی سینہ پر باتیں کرتے وقت اسے دیے تھے ان کو بتایا۔ اب غور کریں، جب پہاڑ سے نیچے اتر رہا ہے تو اس کا چہرہ چمک رہا ہے، خدا کی حضوری میں، خدا کے حضور سے ایک خاص چمک جاری ہوتی ہے، اور وہ چمک، وہ نور اور وہ شائن عام طور پر، وہ ریفلیکشن، شائن اور فریشنس عام طور پر انسان کو حاصل نہیں ہوتی، وہ چاہے کتنی اجزاء اور غذائیت بھرپور بھی کیوں نہ کھاتا رہے، لیکن 40 روز بعد بھی وہ نیچے اترا ہے تو خدا کا جلال اور خدا کی حضوری کے باعث اس کے چہرے میں چمک تھی۔ غور کریں کلام مقدس میں 29ویں آیت کا آخری حصہ، تو
تو پہاڑ سے نیچے اترتے وقت اسے خبر نہ تھی کہ خدا ان کے ساتھ باتیں کرنے کی وجہ سے اس کا چہرہ چمک رہا ہے. نیچے آ رہا ہے تو پہاڑ سے تو چہرہ چمک رہا. آج چہرے کو گلو کرنے کے لیے پتہ نہیں کون کون سے جتن 2-2 ڈھائی گھنٹے لگ کر لیتے ہیں چمک کی وجہ سے کہ جی ہمارا چہرہ کا وہ ایک آئے. دعا کریں گے میری آنکھوں کے بڑے وہ ہوئے میں ہاں ہوئے. ایک آیا اس نے کہا کہ میرا چہرے پر نہ دانے بہت ہیں. کوئی آیا اس نے دعا کرائی, اس نے کہا کہ جی میرے چہرے میں اتنی خوبصورتی نہیں ہے, چمک نہیں ہے. تو ایک بہن آئی, اس نے کہا میں مہینے میں 2 دفعہ فیس پالش پتہ نہیں کیا کیا کرواتی ہوں 2 دفعہ. میں نے کہا بڑی بات ہے, کافی ٹائم ہے آپ کے پاس. تو میں نے کہا آپ چلیں, آپ ایسا کریں نیچے آفس میں آئے. میں نے کہا آپ اوپر جا کے نا بیٹھیں, میں بعد میں آخری دعا پھر کر دوں. آپ یہیں سے کر دیں, بس میں یہاں سے پھر باہر چلی جاؤں. یہاں سے پھر اندازہ ہو جاتا ہے بندے کا کہ انسان کی زندگی کا عالم کیا ہے. کتنی دیر لگتی ہے؟ میرے خیال سے 1-1.5 گھنٹہ تو ہوتا ہی ہے نارملی, 2 کم از کم 2. اب اسے میں نے کہا کہ آپ اوپر بیٹھیں, اور عام طور پر ہماری جو میٹنگز ہوتی ہیں 6 سے 7:30, 6 بجے سے آئیں تو 7:30 کتنی دیر کی ہیں, 7:30 سے 9 کتنی دیر ہو گئی, 7:30 سے 9 ہیں, اور 9 سے 10 1 گھنٹہ. اور وہ آئی 9 سے 10 والی میں, اور آئی کتنے بجے, 9:30 بجے. کتنی دیر رہ گئی, آدھا گھنٹہ. میں نے کہا کہ چلیں آپ بیٹھیں اوپر, میں آخری دعا نہیں, آپ یہیں سے دعا کرتے ہیں, بس میرے جو چہرہ ہے نا وہ بیسٹ ہو جائے. ایسا کہ باہر نکلتے ہی انج لگے جن 1000 واٹ کا راڈ لگا ہے, لیکن وہ ہوتا نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ خدا کی حضوری میں رہنے سے آپ چاہے جو مرضی کر لیں, جو مرضی کر لیں, کچھ بھی کر لیں, آپ حقیقی معنی میں خدا کی حضوری میں ہوں گے نا, تو خدا آپ کے چہرے کو ایسا اداس یا مرجھایا ہوا, بڑا پریشان اور چہروں پر کیل چھائیاں یا ایسا نہیں ہونے دے گا, بلکہ آپ کا چہرہ گلو کرتا رہے گا, اور وہ خدا کی حضور سے ہوتا ہے. موسیٰ 40 دن اور 40 رات رہا, اور خدا کا جلال. یہاں آج المیہ یہ ہوتا ہے کہ اگر سنڈے کی میٹنگ تھوڑی اور مزید ایکسیڈ ہو جائے تو پریشان ہو جائیں گے. آدھا گھنٹہ ہی بیٹھنا بڑا مشکل ہوا ہوتا ہے. یہ ان کی بات, یہ تو شکر ہے خدا کا چرچ آف لیونگ ٹرائس میں ایسا نہیں ہوتا, کیونکہ ہم نے عادی بنایا ہوتا. ابھی آنے والا ہے 23 مارچ, تو تیار بھی رہے. عادی بنایا ہوتا ہے ہر بندے کو کہ وہ اس میں بیٹھنے کا اسٹیمنا بہت ہو, اور جو نہیں بیٹھ پاتا نا, جو خدا سے کافی دور ہوتا ہے, اس کے لیے آدھا گھنٹہ بیٹھنا بڑا ہی مشکل ہو جاتا ہے. آدھے گھنٹے میں تو بہت, 1 گھنٹے میں تو پوری چرچ مین میٹنگ ہی ختم ہو جاتی ہے. اور ہماری تو شکر ہے خدا کا شروع ہوتی ہے, پھر یہ نہیں, ہم ٹائمنگ نہیں دیتے. آغاز کی ٹائمنگ ہوتی ہے, آخر اختتام کی ٹائمنگ کبھی نہیں ہم نے دی کہ اتنے بجے تک کی ہوگی. کوئی پتہ نہیں ہوتا, اس سے آگے پیچھے بھی ہو جاتی ہے, ضروری نہیں ہے. بہرحال میں جو بات بیان کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ خدا کے حضور سے, جب ہم خدا کے حضور میں ہوتے ہیں تو خدا کا جلال,
خدا کی قدرت ہماری زندگیوں میں بھی غیر معمولی طور پر جاری ہوتی ہے، اور پھر ہم اور ہماری زندگی سے خدا خوش ہوتا ہے، اس لیے کیونکہ ہم خدا کے حضور میں رہتے ہیں، خدا کے حضور میں ہوتے ہیں۔ اور واضح رہے، آئیے دیکھیں ذرا میرے ساتھ کلام مقدس میں لوکا کی انجیل یوحنا کی انجیل اس کا 14واں باب اور اس کی 30ویں آیت کو ہم غور کریں گے۔ یوحنا کی انجیل اس کا 14واں باب اس کی 30ویں آیت 30۔ یہ مرقوم ہے، اس کے بعد میں تم سے بہت سی باتیں نہ کروں گا، کیونکہ دنیا کا سردار آتا اور مجھ میں اس کا کچھ نہیں۔ اب غور کریں، جب آپ یسوع مسیح کی پیروی کرتے ہیں تو شیطان آپ کو ڈیویٹ نہیں کر سکتا، شیطان آپ کو پیروی کرنے سے ہٹا نہیں سکتا۔ غور کریں، دوبارہ دیکھیں 30ویں آیت۔ اس کے بعد میں تم سے بہت سی باتیں نہ کروں گا، کیونکہ دنیا کا سردار آتا ہے اور مجھ میں اس کا کچھ نہیں۔ ہم جب ٹھیک راستے پر ہوتے ہیں نا، شیطان ہمیں اس ٹھیک راستے سے ہٹانے کے لیے بھی بہت سی آزمائشیں پیدا کرتا ہے، تاکہ ہم اس ایکچول راہ کو چھوڑ کر گمراہی کی راہ کا شکار ہو جائیں، ایکچول تعلیم کی بجائے ایسی تعلیم کے مرتکب ہو جائیں جو ہمیں خدا سے دور دور اور دور کرتی جائے، اور ایسی رفاقت کی بجائے وہ ہمیں ایسی رفاقت جو خدا کی رفاقت ہے اس سے ہٹانے کے لیے وہ ہر ممکن کوشش کرتا ہے، اور اس آزمائش میں لیکن جب ہم خدا کے پیارے ہوتے ہیں نا، ہم بس صرف خدا کی بات سنتے ہیں، خدا کی بات مانتے ہیں اور اس راہ کا چناؤ کر چکے ہوتے ہیں جو مسیح کی راہ ہوتی ہے، ہم اس پر چلتے رہتے ہیں، تو یقینی طور پر ہماری زندگیوں میں پھر شیطان آزمائش پیدا کر کے ہمیں راہ سے گمراہ نہیں کر پاتا، پھر ہم اسی راہ پر چلتے ہی رہتے ہیں۔ آئیے ذرا غور کریں یوحنا کی انجیل اس کا 18واں باب اور اس کی 38ویں آیت۔ کلام مقدس میں یہ مرقوم ہے، یوحنا کی انجیل 18واں باب 38ویں آیت، یہ لکھا ہے، پیلاطس نے اس سے کہا، حق کیا ہے؟ یہ کہہ کر وہ یہودیوں کے پاس پھر باہر گیا اور ان سے کہا کہ میں اس کا کچھ جرم نہیں پاتا۔ اب غور کریں، پیلاطس بھی مسیح میں کوئی جرم نہیں پاتا، اور یہی مسیح کی راست بازی کا ایک اہم ثبوت تھا یہودیوں کے سامنے کہ وہ مسیح میں کسی بھی اعتبار سے جرم نہیں پاتا۔ وہ اس چیز کی بلکہ تصدیق کرتا ہے کہ مسیح میں کسی بھی طرح کا جرم نہیں ہے، عیب نہیں ہے، اور واضح رہے کہ شیطان چاہتا ہے کہ آپ کو نیست کرے، ختم کرے، ہلاک کرے،
اور اس راہ سے ہٹائے جو خدا کی راہ ہے، لیکن کوشش کرتا ہے وہ، لیکن بائبل ہی بیان کرتی ہے مسیح نے ابلیس کے سر کو کچلا۔ ہاللیلویا! مسیح نے ابلیس کے سر کو کچلا، اور ابلیس کے پاس اتنی طاقت نہیں کہ وہ آپ کو کچل سکے۔ جب آپ مسیح کی راہ پر، جب آپ خدا سے حکم پا کر اپنی زندگی میں اس کا اطلاق کرتے رہتے ہیں، شیطان شکست خوردہ ہو جاتا ہے۔ کوشش وہ آپ پر کر رہا ہوتا ہے کہ آپ شکست خوردہ ہوں، کوشش وہ آپ پر کر رہا ہوتا ہے کہ آپ ناکام ہو، لیکن وہ پھر از خود ناکام ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ اس میں اتنی طاقت نہیں کہ خدا یسوع مسیح کا سامنا کر سکے، اور اس میں اتنی طاقت نہیں کہ پھر آپ کو آزمائشوں میں مغلوب کر دے۔ اور آج خدا چاہتا ہے کہ آپ مسیح یسوع کے وسیلہ سے ابلیس شیطان پر غالب آئیں۔ آئیے آنکھوں کو بند کریں، سروں کو جھکائیں، آئیں آنکھوں کو بند کر لیں۔ جب آپ پہلے پھل جو خدا کا حکم اس کی مکمل تائید کرتے ہیں، مانتے ہیں، مکمل طور پر خدا کی بات کو مانتے ہیں، تو پھر اس کے حضور آتے ہیں، آ کر اس کے حکم کی تابعداری کرتے ہوئے اطلاق کرتے ہیں، تو وہ جو بہت عظیم خدا ہے، جو فیاض خدا ہے، وہ آپ کو اپنی برکات سے نوازتا ہے۔ اس کی نوازشات پھر آپ پر ہوتی ہیں، اور پھر جب نوازشات ہوتی ہیں، شیطان نہیں چاہتا کہ آپ خدا کے پیارے بنیں، وہ پھر آزمائش میں مبتلا کرتا ہے تاکہ آپ اس کے پیار کو حاصل نہ کر سکیں، آپ اس کے پیارے نہ بن پائیں۔ وہ آزمائش پیدا کرتا ہے، آزمائش میں گرانا چاہتا ہے، لیکن جب آپ اس کے حکم یعنی خدا کے حکم میں رہتے ہیں، مانتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، عمل کرتے ہیں، تو یقینی طور پر اس آزمائش میں آپ فاتح ہوتے ہیں، اور شیطان پھر چال چلتا ہے کہ آپ کو اس راہ سے ہی ہٹا دے، اس رفاقت سے ہی ہٹا دے، تاکہ پھر بڑی آسانی کے ساتھ آپ کو جدھر چاہے گھمائے، لیکن آپ کی زندگی میں خدا کا کلام ہوتا ہے تو وہ آپ کو اس راہ سے نہیں ہٹا سکتا۔ اور حق جو ہے یسوع ہے، مسیح نے فرمایا راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ مسیح حق ہے، اور اسی لیے پہلا دوست بھی مسیح کی گواہی دیتا ہے کہ اس میں کوئی عیب نہیں، کوئی جرم نہیں۔ یہودی چاہتے کہ یہ مصلوب ہو، لیکن وہ بری الذمہ، پہلتوس بری الذمہ کہ میں نے اس میں کوئی عیب نہیں پایا، کوئی سی قسم کی کوتاہی نہیں۔ شیطان جب ہمیں دیکھتا ہے کہ ہمیں کسی قسم کی عیب نہیں، کوتاہی نہیں، غلطی نہیں، تو وہ چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ اسے پھر یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ اب اس پر اور مزید کوئی فائدہ نہیں، آزمائشوں میں جتنا بھی ڈالوں کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ یہ یسوع کا پیارا ہے، یہ خدا کا پیارا ہے۔ اور جو چاہتے ہیں کہ مسیح یسوع کے وسیلہ سے ان آزمائشوں پر غالب آئیں، وہ کھڑے ہو جائیں۔
آئیں آنکھوں کو بند کریں. ہاللیلویا. اپنے ہاتھوں کو بڑھا لیجیے اور میرے پیچھے کہیں, آئی خداوند یسوع, میں تیری حضور آیا, تو مجھے چھو دے, فضل بخش کہ میں تیری حکم کی پاسداری کروں, مانوں جو تو فرماتا ہے, جو تو کہتا ہے, عملاً اپنی زندگی میں اس کا اطلاق کروں, تاکہ ابلیس شیطان چاہے کسی بھی طرح سے مجھے آزمائے, میں تیرے حضور میں رہوں اور تیرے بیٹے یسوع کے وسیلہ سے ان آزمائشوں پر غالب ہوں. یسوع نام میں آمین. خدا عظیم, ان تمام بدروں زندگیوں کو تیرے حضور میں لایا, منت کرتا ہوں تو اپنی بڑی قدرت کو جاری کر, دعا کو تیرا ہاتھ ان پر بڑھ جائے, فضل بخش خدا, جو تیرا حکم ان کے لیے جاری ہو, آئے خدا اس حکم کے مطابق آئے خدا یہ اپنی زندگی کو گزارے, تاکہ تیرے جلال, تیرے عرفان اور تیری حضوری میں یہ بڑھتے اور معمور ہوتے جائیں. یسوع نام میں آمین. God bless you. خدا آپ کے ساتھ ہو اور آپ کو اپنی